السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, 76 سالوں کے بعد بھی اگر آج یہ کہا جائے کہ ان 76 سالوں میں کوئی ایک ایسی سیاسی جماعت نہیں ہے, کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس نے ان 76 سالوں میں عوام کے لیے کچھ نہیں کیا, ریلیف نہیں دیا, اس ملک کے لیے کچھ نہیں کیا, لہٰذا ملک کو ایک نئی سیاسی جماعت بنانے کی ضرورت ہے. یہ بات پچھلے کچھ عرصے سے اس ملک کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب کر رہے تھے, اور وہ جن مسائل کا ذکر کرتے ہیں, وہ جن اصلاحات کا ذکر کرتے ہیں, وہ عوام کی بات کرتے ہیں. لگ بھگ ایسی ہی باتیں تحریک انصاف بھی کرتی آئی ہے جب وہ پارٹی انہوں نے بنائی, مسلم لیگ نون بھی وہی باتیں وعدے کرتی آئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی. تو اب جو نئی جماعت شاہد خاقان عباسی صاحب جس کی بات کر رہے ہیں, اور 6 جولائی کو باقاعدہ اس کی لانچنگ بھی ہونے جا رہی ہے, عوام پارٹی, ہم عوام پارٹی, کیا نظریہ ہوگا اس پارٹی کا؟ شاہد خاقان عباسی صاحب نے اپنی سیاست کے 35 سال, اپنی زندگی کے 35 سال مسلم لیگ کو دیے ہیں, تو کیا وہ سٹرگل ضائع ہو گئی؟ دوبارہ اتنی سٹرگل ہو سکے گی؟ پارٹی کھڑی کرنا, پارٹی کو بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہوتا, پارٹی کو کھڑا کرنا, عوام میں پارٹی کا مقبول ہونا, اور عوام کو سمجھانے میں ظاہر ایک وقت لگتا ہے, دہائیاں لگتی ہیں کہ آپ پارٹی کے لیے سٹرگل کریں, اور بعد میں جا کر ظاہر ہے آپ عوام کی خدمت تبھی کریں گے جب آپ کو اقتدار ملے گا, اور اقتدار کے لیے پارٹیوں کی دہائیوں پر محیط ایک محنت ہوتی ہے. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ اور پھر خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر اس ملک کو 3 فری اینڈ فیئر الیکشنز مل جائیں تو اس ملک کے جو مسائل ہیں اور نظام جو ہے وہ بدل سکتا ہے, مسائل حل ہو سکتے ہیں. یہ سب کچھ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے اس پارٹی میں جو دوسری پارٹیوں کے ناراض لوگ ہوں گے وہ بھی شامل ہوں گے, جس میں نون لیگ بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, بقول عباسی صاحب کے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ بھی ان سے رابطے میں تھے. تو مختلف نظریات سے جڑی ہوئی جماعتوں کے لوگ جب اس پارٹی میں آئیں گے تو کیسے ایک نظریے کو وہ اپنائیں گے آگے. میں بات کروں گی, مجھے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور نئی سیاسی جماعت کے سربراہ شاہد خاقان عباسی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. آپ کی مہربانی, اسلام آباد تشریف لائی ہے. ہاں, اسلام آباد تشریف لائے. جب بھی عباسی صاحب سے کہنا اور عباسی صاحب کہتے تھے اسلام آباد آؤ گی تو وقت دوں گا. فائنلی آئی ایم ہیئر, تھینک یو سو مچ. اچھا, ابھی میں نے ذکر کیا کہ آپ تو اس ملک کے وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں, جن مسائل کا آپ ذکر کرتے ہیں, جن ریفارمز کی آپ بات کرتے ہیں, جب آپ پرائم منسٹر تھے آپ کر سکتے تھے, کیوں نہیں کیے؟ شروع کیا تھا, کرنے نہیں دیا گیا, پارٹی میں آپ با اختیار نہیں تھے, کیا وجہ تھی؟ دیکھیں, یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ کلی اختیارات رکھتا ہے. ہاں, یہ بات نہیں, وہ بادشاہ نہیں ہوتا. وزیر اعظم ایک جماعت کا نمائندہ ہوتا ہے, وہ اس جماعت کی سوچ کو آگے لے کر جاتا ہے, اس کے مینڈیٹ کو آگے لے کر جاتا ہے. تو وہ ایک ایکول ہوتا ہے. کیبنٹ فیصلے کرتی ہے, کیبنٹ جماعت کی ہوتی ہے. تو اس وقت ہم بھی تجربہ حاصل کر رہے ہیں, ہم نے دیکھا ہے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کیوں نہیں ہوا, یہ سب باتیں ہم نے دیکھ لی ہیں. میں نے پوری زندگی اس کام میں کو دی ہے. 29 سال کی عمر کا آیا تھا, آج 65 سال ہو گئے. تو حاصل کیا ہے سیاست کا؟ آج 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, تینوں اقتدار میں رہ چکی ہیں. بالکل. 2018 لمبا نہ جائے, پچھلے 3 سال بھی لے لیں, تینوں کو اقتدار میں بالکل کچھ کر سکیں. آج ملک کا ہر آدمی پریشان ہے, ہر عورت پریشان ہے, بچے پریشان ہیں, بوڑھا پریشان ہے, جوان پریشان ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک مکمل سیاست کی ناکامی ہے ملک کے اندر. اب وہ پہلے ہمارے پاس کچھ سپیس ہوتی تھی, ہم کچھ کام کر لیتے تھے, کچھ نہیں ہوتے تھے, معاملہ چلتا رہتا تھا. اب بالکل سپیس نہیں ہے. سپیس سے کیا مراد؟ کام کرنے کی سپیس نہیں ہے؟ نہیں, کام نہیں, یعنی ملک کو چلانے میں آپ اپنا اہلی سے اگر ملک چلائیں گے, آپ میں صلاحیت نہیں ہوگی, آپ کی سوچ نہیں ہوگی, تو اب آپ گزارا نہیں کر سکتے. اب وہ کام ختم ہو گیا ہے. اچھا, اب اگر آپ ریفارم نہیں کریں گے, اگر آپ ملک کو چلانا نہیں جانتے, آپ میں صلاحیت نہیں ہے, آپ میں سوچ نہیں ہے, آپ کو فکر نہیں ہے, تو پھر معاملہ آگے چلے گا نہیں. جی, یہ جسے کہتے ہیں اینڈ آف دا روڈ انگلش میں, یہ اینڈ آف دا روڈ ہے. ہمیں, اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہے اس بات کا. ہم آج بھی بزنس ایز یوزول ہے, جی ملک چل رہا ہے, جی یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. حالت کیا ہے ملک کی؟
جو کچھ وفاقی حکومت کماتا ہے وہ سود کی نظر ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. پھر آپ اضافی قرضہ لیتے ہیں سود کو اتارنے کے لیے. جی سود کو اور باقی خرچات کے لیے. بالکل. یعنی دفاع بھی ہم نئے قرضے سے کرتے ہیں, ہم ڈیولپمنٹ بھی نئے قرضے سے کرتے ہیں, حکومت بھی نئے قرضے سے چلاتے ہیں, تو وہ نیا قرضہ بھی چڑھ جاتا ہے اور اس کا سود اگلے سال پھر اور بڑھ جاتا ہے. بالکل. تو یہ آج ملک کی مشکلات ہیں. ان کی حل کیا ہیں؟ حل کسی کے پاس ہے؟ عباسی صاحب ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ 35 سال زندگی کا ظاہر ایک بڑا ایک عرصہ ہوتا ہے, آپ نے مسلم لیگ کو دیے ہیں. ایک ایسا کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ صرف یہ کہ ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ تھا, وہ چھوڑ دیا؟ جی بس صرف اقتدار کے لیے انہوں نے چھوڑ دیا. مجھے نہیں پتا, میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتا. میری جماعت رہی ہے, میری تعلق ہے, کیونکہ جب آپ ایک جماعت میں ہوتے ہیں, اور ہم نے اس جماعت میں زیادہ مشکل وقت دیکھا ہے. ان 35 سالوں میں ہم نے صرف 10 سال اقتدار میں گزارے ہیں, 25 سال اپوزیشن میں گزارے ہیں, جی, جس میں سے 9 سال ایک ملٹری اپوزیشن کے تھے. نواز شریف صاحب آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں. جی ان کی مہربانی ہے. میرا ایک ذاتی تعلق ہے ان سے جو مجھے بہت محترم ہے وہ تعلق, اور تو میں ان کے مشکل وقت کا ساتھی ہوں. ان کی ہمیشہ ان کی بڑائی ہے کہ آج بھی وہ یاد کرتے ہیں, ورنہ اور اچھے لفظوں میں ہماری یہ روایت نہیں ہے ہمارے ملک میں. لیکن ایک ذاتی تعلق ہے جو میں چاہتا ہوں ذاتی تعلق قائم رہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب ہماری ذمہ داری سیاست تو ہے نا. تو جب یہ اچھا, ایک تو یہ وجہ تھی کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ, صرف یہ, اور کوئی وجہ نہیں تھی. مریم نواز نہیں, کوئی وجہ, میں ایسا آدمی نہیں ہوں. اچھا, ایسی کوئی وجہ نہیں تھی کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہو سکتے؟ نہیں, وہ تو میں نے پہلے بتا دیا تھا میاں صاحب کو بھی, مریم بی بی کو بھی, کہ میں جب آپ یہ جنریشنل چینج کریں گے پارٹی میں تو نہ آپ کے لیے اچھا ہے نہ میرے لیے اچھا ہے کہ میں وہاں پر آپ کے ساتھ ہوں. لیکن میں جماعت میں رہنا چاہتا تھا. اچھا, بالکل. ایز اے آرڈنری ایم این اے میں جماعت کے اندر ہوتا, وہاں بھی آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. بالکل کر سکتے ہیں. اور میں نے زندگی زیادہ ایز اے آرڈنری ایم این اے گزاری ہے. صحیح. میں نے صرف 4 سال 2 مہینے میں وزیر رہا ہوں اور 10 مہینے میں وزیر اعظم رہا ہوں. بالکل ایسے ہی. باقی جو 30 سال ہیں وہ اپوزیشن میں گزارے ہیں. کوئی منانے کی ادھر سے کوشش نہیں ہوئی؟ ظاہر اختلافات کا حل موجود ہے. یہاں کوئی ناراضگی ہے نہیں نا, منانے کی بات نہیں, ناراضگی ہے نہیں, سوچ کا فرق. جی میں نے کہا کہ میں اس سیاست سے جو اقتدار ہر قیمت پر سیاست ہے, میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا. میری معذرت, اور میں نے کہا میں الیکشن بھی نہیں لڑوں گا, اور میں نے الیکشن نہیں لڑا. تو آپ نے جو بات کی تھی کہ اس ملک کو 3 فری اینڈ فیئر الیکشنز مل جائیں, ابھی ہم نے جنرل مشرف کے دور کی بات کی. جنرل مشرف کے دور کے بعد ابھی چوتھا الیکشن تھا نا, 2008 کا ہوا, 2013 کا ہوا, 18 کا ہوا, یا 8 فروری 2024 کے ہوئے. بشمول 2013 کا بھی فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں تھا. ہر ایک کے محرکات فرق ہوتے ہیں. ہاں, 2013 میں کیا ہوا, نون لیگ کی سیٹیں کم کی گئیں اور صوبہ سرحد جو ہے وہ دیا گیا پی ٹی آئی کو. غریب بندہ تو ٹیکس دے رہا ہے, جو فائلر نہیں ہے وہ بھی انڈائریکٹلی ٹیکس تو دے رہا ہے. بات ہے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی. جی نہیں, انڈائریکٹ ٹیکسیشن ٹھیک نہیں ہوتی نا, وہ آپ کی استطاعت کے مطابق نہیں ہوتی. آپ یہ ممکن ہے کہ جو استطاعت نہ رکھتا ہو وہ زیادہ ٹیکس دیتا ہو, جس کے 6 بچے ہوں, اگر وہ جو چیزیں خریدے گا اس پر زیادہ بالکل. یہ دنیا کا نظام ہے کہ آپ استطاعت کے مطابق ٹیکس دیتے ہیں, جو زیادہ آمدن ہے اور زیادہ ٹیکس دیتا ہے. تو لیکن آپ نے سب کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے, ورنہ یہ نظام نہیں چلے گا. یہ ایک چیز بتا رہا ہوں. تو آپ نے یہ جو ریفارم کا ایجنڈا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, آپ نے نہیں کیا. بٹ ڈو یو تھنک کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں رہتے ہوئے آپ یہ ریفارمز کر سکتے ہیں؟ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے آپ سے؟ وہ کہہ رہے ٹیکس نیٹ بڑھائیں. جی کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں نا, اپنے لیے تو نہیں کہہ رہا. آپ گئے اس کے بعد وہ آپ کے گھر تو نہیں آیا نا, آپ گئے ہیں کہ ہماری مدد فرمائیں. تو اب وہ آپ کو ایک راستہ بتاتے ہیں, یہ راستہ آپ خود بھی اپنا سکتے ہیں, اس سے بہتر راستہ اپنا سکتے ہیں. آپ ریفارمز بتائیں نا کہ آپ کیا ریفارمز جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے اس سے بڑھ کر کریں گے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد آپ نے بتانا ہے. یہ ہمیشہ آپ آج بات کر رہے ہیں, نون لیگ بھی کرتی تھی, پیپلز پارٹی بھی, پی ٹی آئی بھی, یہ ریفارمز کی بات, رکاوٹ کیا ہوتی ہے اس میں؟ کچھ لوگوں کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں, بڑے بڑے مگرمچھ جنہیں ہم کہتے ہیں, جنہیں ٹیکس نیٹ میں لانا ضروری ہے, وہ کہیں رکاوٹ بنتے ہیں. اس کا آپ نے مجھے جواب دینا. ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. عباسی صاحب, رکاوٹ کون بنتا ہے؟ ظاہر ہے عوام نے تو, عوام کا کام تو ووٹ دینا ہے نا, اب ریفارمز کرنا, اب ریلیف دینا, یہ تو آپ لوگوں کا سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے نا پارلیمنٹ میں بیٹھ کر. تو کیوں نہیں ہو پاتا؟ رکاوٹ آپ کی صلاحیت اور آپ کی سوچ ہے.
اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس کو اگر ذاتی مفاد کا نام دیں غلط ہوئے گا؟ نہیں, ذاتی مفاد اس میں کیا ہے؟ ذاتی مفاد کیا ملے گا؟ اگر آپ نے ریفارم نہیں کیے تو آپ کو کیا ذاتی مفاد ملے گا؟ آپ جب اس عہدے پر پہنچے ہیں, جب عوام نے آپ کو مینڈیٹ دیا ہے, آپ عہدے پر ہیں, تو ملک آپ کی ذمہ داری ہے, آپ نے ریفارم کرنا ہے, یہ چوائس نہیں ہے. جس طرح ہم حکومت آج چلا رہی ہے نہیں چلے گی, یہ معاملہ ختم ہونے کا نا, اسپیس ختم ہو گئی ہے. اس سال سود جو ہے وہ 10,000 ارب ہے, اگلے سال ریٹ گر بھی گئے تو 10,000 سے کم نہیں ہوگا, اس سے اوپر ہی جائے گا. آپ کہاں سے افورڈ کریں گے؟ آپ کے دفاع کا خرچہ, ڈیولپمنٹ کا خرچہ, آپ کے حکومت چلانے کا خرچہ, یہ آپ کے سود کے خرچے سے آتا ہے. تو یہ آپ کی مشکلات ہیں. تو اگر مجھے کوئی, میں نے سنا ہے وہ کہتے ہیں مجھے چلنے نہیں دیا, بھائی پی ٹی آئی اگر کوئی نہیں چلنے, نہیں سارے ہی کہتے ہیں جو بھی اقتدار میں رہا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں میں تو بڑی چلنے. آپ کے بڑا آسان حل ہے, چلنے نہیں دیا جا رہا, استعفیٰ دے کے گھر آ جائیں, عوام کو موقع دیں. بالکل صحیح. آپ کرسی پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر آپ کو چلنے نہیں دیا جا رہا, آپ سے کام نہیں ہو رہا, آپ ملک کے مسائل حل نہیں کر رہے, گھر آ جائیں, چھوڑیں. اقتدار میں رہتے ہوئے سب ایک پیج پر ہوتے ہیں. اقتدار ہم سے نہیں چھوٹے گا. ہم تو جب آپ کمپرومائز کر کے اقتدار میں آئیں گے, کسی کے سہارے سے آئیں گے, تو پھر اقتدار آپ کا نہیں ہوگا, اس کا ہوگا. یہ ایک پیج پہ رہنا ضروری ہوتا ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن جب ایک پیج پہ نہیں رہتے تو حکومتیں ختم ہو جاتی. دیکھیں, ایک پیج آئین کا پیج ہے, آئین کے پیج پہ رہیں گے تو حکومت چلے گی. ایک دفعہ نہیں چلے گی, دوسری دفعہ نہیں چلے گی, تیسری دفعہ نہیں چلے گی, چوتھی دفعہ چلے گی. صحیح. یہ دنیا کا نظام ہے, میں کوئی انوکھی بات نہیں کر رہا ہوں. جب بھی غیر آئینی مداخلت نظام میں ہوتی ہے, اور ہر ملک میں رہی ہے, انہوں نے حل کیے ان معاملات کو. یہ ایک باہمی سوچ سے حل ہوتے ہیں, یہ کنفرنٹیشن سے حل نہیں ہوتے, یہ سڑکوں پہ حل نہیں ہوتے. اللہ نہ کرے کہ چیزیں سڑکوں پہ حل ہوں. آج بھی وقت ہے, ہم سوچ لیں ہم کر کیا رہے ہیں. آپ کی پارٹی میں جانے مانے نام ہوں گے, اچھی شہرت والے نام ہوں گے, کرائٹیریا کیا ہوگا؟ ظاہر ہے ہمیں پتہ ہے کرائٹیریا صلاحیت ہوگی, اچھا قابلیت ہوگی, انٹیگریٹی ہوگی, کریڈیبلٹی ہوگی, یہ کرائٹیریا ہے. اس کو جانچنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ جانچنے ہر ایک کو آپ جانتے ہیں. جو لوگ آج سیاست میں نہیں ہیں, آج جو ہمیں بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا کہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں آپ ٹھیک بات. تمام جماعتوں سے رابطہ کیا؟ نہیں, جماعتوں سے نہیں, ہم نے نہیں رابطہ کیا, نہیں لوگوں نے رابطہ کیا نا. دیکھیں, سیاستدانوں سے ہم نے زیادہ بات نہیں کی. چند لوگ آئے, انہوں نے کہا جی ان کو ہم جانتے تھے, وہ اچھے لوگ ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. لیکن ہم کسی کے پاس گئے نہیں. ہم جائیں گے, جماعت بنانی ہے, ہم جائیں گے جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قابل ہیں. ان سب کی ایک سیاسی جماعت آج ہے, اکثر اقتدار میں بھی ہیں, تو بڑا مشکل ہوتا ہے اقتدار چھوڑنا. لیکن لوگ تیار ہیں چھوڑنے کو. نہیں, وہ یہ ان کی مرضی ہے نا. تو ہم نے تو اپنی بات کرنی ہے, ہم نے ایک میسج دینا ہے. بہت سے لوگ اقتدار میں نہیں ہیں, جو سیاست میں آج نہیں ہے. بہت سے لوگ جو سیاست انہوں نے کبھی کی بھی نہیں ہے, لیکن وہ بھی آج اس کام میں سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس میں حصہ ڈالیں. اچھا, زبیر صاحب بھی بننے جا رہے ہیں آپ کی پارٹی کا؟ زبیر صاحب سے بات نہیں ہوئی, انہوں نے مسلم لیگ چھوڑ دی ہے, تو ان سے بھی یقیناً ہم سب سے بات کریں گے. ہم نے جماعت سوچ پہ بنائی ہے, الیکٹیبلز پہ نہیں بنائی. جو الیکٹیبل جماعتیں بنتی ہیں وہ ان کی ایک تاریخ ہے. ابھی ریسنٹ تاریخ تو وہ ریسنٹ 2000 سے اس میں 25 سال ہو گئے, اس کو بھی ایک نئی تاریخ شروع ہوئی تھی. پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنی, کیو لیگ بن گئی, پھر آپ کی پتہ نہیں ایم کیو ایم میں باب پارٹی آ گئی, پاک سرزمین پارٹی پاک سرزمین آ گئی, پھر یہ آئی بی پی آ گئی, پھر وہ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین آ گئی, پھر وہ بن گیا آپ کا جنوبی پنجاب محاذ بن گیا. اس قسم کی بہت سی, پرویز خٹک صاحب نے بھی ایک. تو ایسے میں کیسے جگہ بنائیں گے آپ؟ ہم ان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے, ہم تو ملک کی بات کر رہے ہیں نا. اور میرا خیال ہے کہ جو میں نے کم از کم دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی بننے جو آج سے 30 سال پہلے کی بات ہے, ارلی 90s میں انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا, تو اس کے بعد یہ انشاءاللہ پہلی گراس روٹس پارٹی ہوگی. اچھا, جو کسی مقصد کے لیے, سیاسی مقصد کے لیے نہیں بنا رہا کوئی اور, یہ عوام کی جماعت ہوگی. ہم عوام کی بات کر رہے ہیں, ہم ایک سوچ کی بات کر رہے ہیں. الیکٹیبل اکٹھے کرنا مشکل کام نہیں ہوتا. تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے درست ہو رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں, جو چیز قانون کے مطابق ہو وہ درست ہوتی ہے, جو قانون کے مطابق نہ ہو وہ درست نہیں ہوتی. اس کا جج میں نہیں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں جوڈیشری بیٹھی ہوئی ہے, سو موٹو پاورز ہیں. اگر ملک میں خرابی ہو رہی ہے, اب دیکھیں یہ ہر ادارہ انفارچونیٹلی پولرائزڈ ہو گیا. وائی؟ پوری سوسائٹی پولرائزڈ ہوگی. کیوں؟
یہ فیلیور ہے, یہ پاکستان میں لیڈرشپ کا فیلیور ہے. بالکل صحیح. آپ ہمیشہ نیب کے ادارے کے آپ اگینسٹ رہے ہیں, آپ آج بھی ایک آدھا کیس تو ہے جو بھگت رہے ہیں ابھی بھی, آپ ابھی بھی کیس چل رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے, چلتے رہے. لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا, جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر ایسے اداروں کے لیے آپ ترمیم کیوں نہیں کرتے, ختم کیوں نہیں کرتے؟ ترمیم کی تھی محترمہ, وہ سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کر دی. میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا, دیکھیں یہ ادارہ بدنیتی پہ بنایا گیا تھا, ایک عامر نے بنایا تھا اپنے مقاصد کے لیے. اس کے بعد پیپلز پارٹی گورنمنٹ آئی, دل سے لگا لیا. اس کے بعد نون لیگ آئی, دل سے لگائے رکھا. عمران خان صاحب آئے, انہوں نے صرف دل سے نہیں لگایا, انہوں نے استعمال کیا کھل کر اور دعویٰ کیا کہ میں. سب نے استعمال کیا؟ نہیں, سب نے استعمال نہیں کیا, یہ میں معذرت چاہوں گا. نون لیگ نے, مجھے نہیں یاد کہ کسی پر کیس بنوایا ہو. عمران خان سے اوپن تو انصاف کرنے آئے تھے نا, ان کو تو نیریٹو بھی کرپشن تھا. تو انہوں نے کہا جی میں, حالانکہ حکومت کا کوئی تعلق نیب سے نہیں ہوتا, تو انہوں نے دعوے کیے, انہوں نے کہا میں نے آج فلانے کو اندر کر دیا, فلانے کی وکٹ گرا دی ہے, فلانا کر دیا, اینڈ میں کوئی کیس ہی نہیں ہے, کسی پہ کیس ہی نہیں بن سکتا. آپ کے ساتھ بھی تو جیلیں بھی ہو چکا ہے, ہمارے ساتھ بڑا مشرف صاحب کے زمانے سے ہو رہا ہے, مجھے کوئی اس پہ وہ نہیں, ناراضگی نہیں ہے. لیکن ہوا کیا ہے, نیب کے اس عمل نے ملک کی حکومتوں کو مفلوج کر دیا. کوئی افسر کوئی فیصلہ نہیں کرتا, کوئی وزیر کوئی فیصلہ نہیں کرتا. اس ملک کا وزیر اعظم گھبراتا ہے سگنیچرز کرتے فیصلے کرنے سے, کابینہ گھبراتی ہے, کمیٹیز گھبراتی ہیں. اور مجھے نیب بتا دے کہ اس نے کون سے, یہ سیاستدانوں کے لیے بنا تھا نا, کہتے ہیں $10 ارب کی ریکوری. میں کدھر ہے $10 ارب, کس سے ریکوری ہوئے؟ یہ جھوٹ کا ایک پلندہ ہے, یہ کئی دفعہ بات کر چکے. نیب کا مقصد تھا ملک کے سیاستدانوں کا احتساب کرنا, پراپرٹی ڈیلروں کا نہیں. پراپرٹی ڈیلروں کے دوسرے قانون موجود ہیں, لیکن چونکہ وہاں سے پیسہ ملتا ہے. آج جس کے پاس کالا قانون ہوگا, اندھے اختیارات ہوں گے, سب سے کرپٹ وہ ادارہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو آج ملک کا سب سے کرپٹ ادارہ ہمارا احتساب کا ادارہ ہے. یہ ہماری حالت ہے, اور ہم آج بھی دل سے لگائے بیٹھے ہیں. بلکہ اس حکومت نے وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم اس کو ختم کریں گے, کو چاہیے نا ختم, وعدہ کر کے آئے تھے, بالکل کیا. اور پتہ نہیں شاید مینیفیسٹو میں بھی لکھا ہے. اور سب سے پہلے آ کر نیب کو مزید استحکام دیا ترمیم کر کے, اور ترمیم بھی ویسے نہیں, اجلت میں ایک آرڈیننس کے ذریعے. تو جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو ملک نہیں چلتا. عباسی صاحب, یہ اتحاد چلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نون لیگ, یہ موجودہ حکومت, اتحادی حکومت. اتحاد چلتے ہیں جی, اتحاد چلتے ہیں. مجھے حکومت چلتی نظر نہیں آ رہی. اتحاد سے چلتا ہوگا, حکومت نہیں چل رہی. یہ میں بڑا واضح. کتنا عرصہ چلتی نظر آ رہی ہے یہ بتا دیں سر. عرصہ جتنا عرصہ گزار لیں, ہر دن مہنگا ہے, بھاری ہے اس ملک پر. ان غیر فطری حکومتوں کے معاملات ہمیشہ ملک کے لیے بھاری ہوتے ہیں. ہمیں بات سمجھ نہیں آتی, ہم پھر بھی ان کو چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کون سی صلاحیت ہے حکومت کے اندر, کون سی سوچ ہے, بتائیں نا. کہ بجٹ آپ کا ایکسپریشن ہوتا ہے کہ میری سوچ کیا ہے. اس بجٹ میں کوئی جدت بتا دیں, کوئی ریفارم بتا دیں, کوئی راستہ اس معاملے سے نکلنے کا بتا دیں. یہ آپ کا اپنا بجٹ نہیں ہے, ریفارم نہیں, بجٹ آپ کو دیا جاتا ہے, سر دیا جاتا ہے, شرائط پر ہوتا ہے. پھر آپ نہیں بنا سکتے تو پھر چھوڑیں اس ملک کا پیچھا, جائیں آرام سے گھر بیٹھیں. تو نون لیگ تو یہی کہتی تھی نا کہ ہم تو حکومت بنانا ہی نہیں چاہتے تھے, زبردستی. یہ جاوید لطیف صاحب کے میرے پروگرام کے الفاظ ہیں. جاوید لطیف صاحب حکومت میں نہیں ہے. میں نے زندگی میں نہیں سنا کہ حکومت کو زبردستی کسی کو کہا گیا تو حکومت بناؤ. یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. جاوید لطیف صاحب ایکسپلین کر سکتے ہیں. یہ تو وہی بات ہے کہ زبردستی ہمیں حکومت بنائی, زبردستی بنائی. کیا بات کر رہے ہیں آپ. پھر استعفیٰ دے دینا, استعفیٰ دینے میں کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. 1 منٹ لگتا ہے کہ میں استعفیٰ دیتا ہوں. میں عجیب ہم نے باتیں بنائی ہوئی ہیں. نواز شریف صاحب 2/3 ہوتی تو وہ وزیر اعظم بنتے اگر ان کو 2/3 میجورٹی ملتی. 2/3 پارلیمنٹری سسٹم میں بالکل نہیں چلتا. سب سے بہتر گورنمنٹ کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے. آپ پہ چیک اینڈ بیلنس اس نظام کے اندر موجود ہوتا ہے. میں حقیقت سے کہتا ہوں, میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں, ہم غیر ذمہ دار لوگ ہیں. ہم پارلیمانی جمہوریت کو نہیں سمجھتے. جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے, جو منہ سے نکلے وہ قانون ہے.
اتحادی حکومت تو آپ کو نہیں لگتا کہ بلیک میلنگ آئے دن کے مطالبات آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں؟ سر یہ آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے نا, بلیک میلنگ کو کرے آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے نا. کیا بلیک میل کر لیں گے؟ عہدے بلیک میل کرنا ٹھیک ہے, چلو الیکشن میں چلتے ہیں. تو یہی تو مسئلہ ہے, دوبارہ الیکشن میں جانا میں یہ کہہ رہا ہوں نا, تو اگر آپ 2/3 کریں گے تو پھر تو جو وزیر اعظم ہوگا وہ بادشاہ ہوگا, جب منہ سے بات نکلے گی وہ قانون ہوگا, وہ قانون ہوگا, وہ چلے گا نظام. نہیں, اپوزیشن تو تنقید ہی کر سکتی ہے نا, بات کر سکتی ہے یا عدم اعتماد لائے گی اگر اس کے پاس نمبرز ہو جائیں. تو جو کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے وہ انٹرنلی اس کے اندر ایک چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. پاکستان کے لیے یہ بہتر حکومتیں ہوتی ہیں کولیشن گورنمنٹ. میرا یہ ذاتی خیال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو کیا لگتا ہے وہ انہوں نے عہدے کیوں نہیں لیے, کابینہ میں کیوں انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی؟ جی دیکھیں نا, پریشر اس سے بہتر کون سا نظام ہے؟ صوبائی حکومت بھی آپ کے پاس ہے, یہاں بھی آپ حکومت میں, اور ذمہ داری آپ کی کوئی نہیں ہے. صدر آپ کے ہیں, جی صدر آپ کے ہیں, جی گورنر آپ کے ہیں, اس سے بہتر کوئی وضع ہو نہیں کیا سیاست ہو سکتی ہے؟ تو وفاقی وہ جب بھی ہو گئے کہ دیکھیں ہم تو اس میں شامل نہیں تھے, ہماری تو ذمہ داری نہیں تھی, ہماری ذمہ داری نہیں, ہمارے پاس تو کوئی وزارت ہی نہیں تھی. بہرحال پھر ملک کہاں پر گیا؟ ملک کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے اپنی سیاست بچا لی, لیکن ملک کی ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ عباسی صاحب, اس موڑ پہ جب ہم بات کر رہے ہیں کہ 3 دہائیاں لوگوں کو لگتی ہیں, پارٹیز کو لگتی ہیں سٹینڈ ہونے میں, لوگوں میں اپنا نظریہ سمجھانے میں, اقتدار تب جا کے کہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے, تندرستی دے, عمر کے اس حصے میں اتنی سٹرگل کر سکتے ہیں؟ نہیں, میری جماعت تو نہیں ہے, ایک سوچ ہے, سوچ چلتی رہے گی. مجھے تو اقتدار, میری جماعت موجود ہے, پوچھ لیں میں نے کبھی اقتدار مانگا ہو کسی سے؟ کوئی پوزیشن مانگی ہو, جماعتی پوزیشن, حکومتی پوزیشن مانگی ہو؟ میں تو میری تو ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس ملک نے مجھے یہ صلاحیت دی ہے, تجربہ دیا ہے, میری ذمہ داری ہے میں جو واپس دے سکوں میں دوں. ہم نے سیکھا ہے نا, یہ کتنے لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ 35 سال مسلسل سیاست میں رہے ہوں, اونچ نیچ دیکھی ہو, اچھا برا دیکھا ہو, حکومتیں دیکھی ہوں, یہ تجربہ ہوتا ہے. تو 35 سال نون لیگ کے ساتھ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ افسوس ہے ان 35 سالوں؟ نہیں, بالکل افسوس نہیں ہے. ہم نے کام کیے, ہم نے حکومت چلائی ہے, ہم نے کام کیے, ملک کے مسائل حل کیے ہیں, سیکھنے کا موقع ملا. بالکل سیکھا ہے, مجھے کوئی افسوس نہیں ہے. میں ان 35 سالوں میں مسلم لیگ نون کے ہر اچھے برے کا حصہ ہوں. جی ہاں, مجھ پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں, مجھے لازم ہے میں جواب دوں. لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون میں مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے علاوہ کسی کی چلتی نہیں ہے؟ دیکھیں چلنا کیا ہوتا ہے, چلنا کیا ہوتا ہے؟ فیصلے. آپ 30 سال اپوزیشن میں رہیں گے, 30 سال اپوزیشن, 25 سال اپوزیشن میں رہے ہیں, اب ابھی کیا چلاتے ہیں آپ اپوزیشن میں؟ وہاں تو پتہ چلتا ہے کون کتنے پانی میں ہے. اپوزیشن میں محنت کرنی پڑتی ہے, مقابلہ کرنا پڑتا ہے. تو یہ یقیناً جماعتوں میں زیادہ سوچ وسیع ہونی چاہیے, لیکن یہ اب سوچ ہے جماعت کے اندر کہ, اور یہ ایک فطری سی بات بھی ہے کہ میری مرضی چلے گی. بہرحال وہ مرضی عام طور پہ ناکام ہی ہوتی ہے. مریم نواز کے علاوہ بھی کوئی بہترین چوائس ہو سکتی تھی ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب؟ دیکھیں مجھے ان باتوں میں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. پنجاب پاکستان کا بڑا صوبہ ہے. چیف منسٹر تعلق اس حوالے سے کہ جماعت نے فیصلہ کر دیا, جماعت نے قبول کر لیا, میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ تنقید تو کر سکتے ہیں. نہیں, میں بالکل تنقید برائے تنقید نہیں کرتا. ان کو موقع ملا ہے وہ کام کریں, اپنی صلاحیت دکھائیں, کل ان کو لوگ پرفارمنس پہ جج کر لیں گے. کام کر اچھا, ایک امید ہے کہ بزدار صاحب سے بہتر کر لیں گے. اور ایک اور پازیٹیو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کے فادر کی سپورٹ ہے پیچھے, یہ بہت بڑا. نہیں دیکھیے, وہ بات ہے کہ آپ کیا ڈیلیور کر پائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج آپ کی حکومتیں نہیں چل رہی, یہ سب صوبائی حکومتوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں. آپ نے کوئی ذمہ داری ان کو ٹرانسفر نہیں کی, وہ صرف پیسے خرچ کرتے ہیں اور آدھے پیسے ضائع کر دیتے ہیں. اچھا, کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے, عدم اعتماد ظاہر ایک جمہوری طریقہ ہے, آپ کر سکتے ہیں, کوئی غیر آئینی کام نہیں ہے, لیکن ٹرم پوری اگر کرنے دیتے تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ عمران خان نہیں, آپ کے عدم اعتماد کر سکتے ہیں, آپ پہ لازمی عدم اعتماد کریں, یہ جمہوری طریقہ ہے. ہاں وہی میں کہہ رہی ہوں, لیکن آپ کو اپنی سیاست کا خیال بھی کرنا چاہیے تھا. آپ نے عدم اعتماد کر دیا, سیدھے الیکشن میں جائیں. آپ نے کہا نہیں ہم حکومت چلائیں گے, پھر آپ نے حکومت بھی نہ چلائی. دوسری پارٹیوں کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, نون لیگ کے لیے؟ کیونکہ بار بار آپ کی جو بات ہے وہ مجھے سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ پھر ہم کوئی 6 مہینے بعد کوئی الیکشن میں جانے والے ہیں تو اس ملک کا کیا ہوئے گا؟ الیکشن میں آپ جائیں, اگر آپ کا ملک نہیں چل رہا الیکشن میں جائیں, یہ طریقہ ہوتا ہے.
پوری دنیا یہ کرتی ہے. اگر آپ کا ملک نہیں چل رہا، آپ سے نہیں چل رہا، آپ چلنے نہیں دیا، جو بھی وجوہات ہیں، سیدھے الیکشن میں جائیں، عوام کو فیصلے کا موقع دیں. کیونکہ عوام کا تو آپ کو یہ لگ رہا ہے حکومت نہیں چل رہی ہے، ابھی بھی انہیں الیکشن میں چلے جانا چاہیے؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود سوچ لیں نا، میرے کہنے سے کیا ہوگا، فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. لیکن آپ کو لگتا تو ہے نا، ابھی آپ نے کہا کہ حکومت آپ مجھے بتا دیں حکومت چل رہی ہے، میرے خیال میں نہیں چل رہی. بظاہر تو چل رہی ہے، بظاہر تو چل رہی ہے. چلنا کس کو کہتے ہیں؟ وقت گزارنے کو چلنا کہتے ہیں، تو بالکل وقت گزر رہا ہے. ابھی جالب نے کیا کہا تھا؟ تمہیں ہے گما کہ وقت کٹ رہا ہے، تمہیں ہے گما کہ وقت کٹ رہا ہے، مجھے ہے یقین کہ منزل کھو رہی ہو، مجھے ہے یقین کہ منزل کھو رہی ہے. بس اسی آپ کے ایک شعر میں سب کے لیے میسج ہے. یہ 70 کا شعر ہے جو انہوں نے کہا تھا 3-4 مہینے میں پورا ہو گیا تھا. سر وش یو ویری بیسٹ آف لک آپ کی نئی پارٹی کے لیے، آپ کی جو ایک ملک کے لیے سوچ ہے اس کے لیے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون کون سے چہرے شاہد خاقان چہروں کا انتظار مت کریں، یقین کریں، سوچ کو دیکھیں، سوچ کو دیکھیں. اور ہم چاہتے ہیں یار کہ یہ سوچ جو ہم بات کریں گے یہ پارٹیاں اپنا لیں. ہم نے 1 سال پورا بات کی، ہم نے ری امیجننگ پاکستان بنایا، بالکل خیال نہیں تھا سیاسی جماعت کے بارے میں. ہم نے بات کی، ہر ایشو پہ بات کی، ہر صوبے میں گئے، یونیورسٹیوں میں گئے، بار کونسل میں گئے، چیمبرز میں گئے، لیکن آج بھی اسی ڈگر پہ حکومت. عباسی صاحب اگر یہ الیکشنز ہو جاتے ہیں 6 مہینے سال بعد تو آپ کی پارٹی اس قابل ہوگی کہ آپ پھر نئے الیکشنز میں جا سکیں؟ جی اس وقت آپ کوشش کر کے جائیں گے الیکشن میں، ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہر جماعت ہر سیٹ نہیں جیت سکتی، ظاہر ہے. ٹھیک ہے، سیٹوں کے علاوہ بھی آپ پارلیمان میں نہ بھی ہوں، اگر آپ میں صلاحیت ہے، قابلیت ہے، آپ بات کر سکتے ہیں ایشوز پر، آپ کی جگہ ہوتی ہے. یہی کنٹریبیوشن، سیاست کنٹریبیوشن کا نام ہے، کرسی کا نام نہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ تھے. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، اتحادی حکومت کو بنے ہوئے 3.5 مہینے ہوئے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے تحفظات، ناراضگیاں، مطالبات، ان کو پنجاب میں سپیس نہیں مل رہی ہے، ان کو فیل نہیں کروایا جا رہا ہے کہ وہ بڑے اہم اتحادی ہیں. یہ شکایات پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. بجٹ کو منظور کرانے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ووٹ دے گی نہیں دے گی، یہ بھی ایک بحث ہو رہی ہے. شہباز شریف صاحب کی، پرائم منسٹر کی، بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات بھی ہوئی ہے. بقول شازیہ مری صاحبہ کے ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوئی ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. پنجاب سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، صوبائی اسمبلی کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر نکل جائیں تو مسلم لیگ نون کے پاس بچے گا کچھ نہیں. مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ آپ ہمیں دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں. مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی تو دھمکیاں دینے میں اتر آئی ہے. ادھر سے پاکستان تحریک انصاف، گنڈا پور صاحب کی جو حکومت ہے کے پی میں، وہ گورنر صاحب کو، کے پی کے گورنر کنڈی صاحب کو بڑا ٹف ٹائم دیتے ہیں. اور اب دیکھیں پچھلے کچھ دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو لے کر وہاں جو احتجاج ہو رہا ہے، گنڈا پور صاحب سب کو کہتے ہیں کہ جائے گرڈ سٹیشن پر جائیں اور خود جا کے سوئچز آن کریں، اور 12 گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ بانی نہیں رہی ہے کسی کی آپس میں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں کنڈی صاحب، وہ بھی آمنے سامنے رہتے ہیں، ان کی بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ جو شعلہ بیانی ہے وہ گنڈا پور صاحب کو لے کر وہ سامنے آتی رہتی ہے. پھر وفاق میں جو مسائل چل رہے ہیں مسلم لیگ نون کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے، یہ اتحاد چلے گا نہیں چلے گا، یا ہم یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ یہ موقع پرستی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کچھ اور منوانا چاہتی ہے، کچھ اور لینا چاہتی ہے، اور یہ بجٹ کا موقع، بجٹ کی منظوری کا موقع، یہ بڑا اچھا موقع ہے. میں اسی پر بات کروں گی. مجھے جوائن کرنے ہیں گورنر کے پی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. عید مبارک آپ کو. عید مبارک، گزشتہ عید مبارک. یہ گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں وہاں پر؟ یہ آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ پر جو اتنا احتجاج ہوا اور گرڈ سٹیشن پر چلے گئے اور کہا کہ خود جا کے سوئچز آن کریں، 12 گھنٹے سے زیادہ کیا ہو کیا رہا ہے کے پی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اگر کسی گرڈ اسٹیشن پہ جا کے اور آپ سوئچ آن آف کریں یا وہاں پہ جا کے پلیس ٹاک یا ٹک ٹاک بنائی سے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. مسئلہ حل جو ہے وہ بیٹھ کے حل ہوتا ہے، ڈائلاگ کے ذریعے ہوتا ہے. لوگوں کو خیبر پختونخوا میں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مشکلات ہیں بہت زیادہ ہیں. میں آج بھی ملا ہوں، انرجی منسٹر کے ساتھ بھی ملا ہوں. وابڈا کو بھی مسائل ہیں کیونکہ آپ نارملی آپ تیل پہ بجلی پیدا کرتے ہیں. وہ جو بجلی آپ گرڈ سے لے رہے ہیں، آپ جتنی لے رہے ہیں، فار ایگزامپل
اگر 10 روپے کی آپ لے رہے ہیں اور آپ اس کو ریٹرن میں 2 روپے دے رہے ہیں یا 4 روپے دے رہے ہیں تو ان کو بھی مسئلہ ہے. بہت سی جگہوں پہ جو ہے وہ لاسز ہیں, وہ مل بیٹھ کر یہ مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کمیونٹی کو پلس وابڈا کو بٹھا کے پولیٹیشین نے, ہم لوگوں نے کیا کرنے کہ ان کو آپس میں ملا کے ان کے ساتھ ایک کام کرنے کے جی آپ کوئی اسٹریٹجی بنا لیں, بجلی آپ کی جو ہے وہ بالکل زیادہ آئے گی, لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, لیکن آپ نے بل بھی دینا ہے. اگر اتنا بل ہے, کنڈے ہیں, چوری یہ آپ روکیں ہوئی چیز, تو مسائل کا ایسے نکلتا. مجھے یہ بتائیں, شہباز شریف صاحب کی اور بلاول صاحب کی جو ملاقات ہوئی مطالبات کو لے کر, جو بجٹ کو لے کر ریزرویشنز ہیں آپ لوگوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کی, کوئی نتیجہ نہیں نکلا بقول شازیہ مری صاحبہ کے؟ کچھ نہیں. دیکھیں میری آج پرائم منسٹر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور میری آج بلاول صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی. کل ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی سربراہی میں, آج اس کی فالو اپ میٹنگ تھی جس میں وہ بھی ہوئی. تو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, آپ کو زیادہ مواد نہیں ملے گا پروگرامز کرنے کے لیے, آپ کو مرچ مسالہ زیادہ نہیں آپ دیتے ہیں, آپ لوگ دیتے ہیں, آپ موقع دیتے ہیں نا بات کرنے کے. نہیں ٹھیک ہے, اتحادی حکومتوں میں لوگوں کے آپس میں اختلافات کبھی ہوتے ہیں, کبھی کسی موڑ پہ آپ اکٹھے ہو جاتے ہیں, کسی پہ آپ اختلاف ہو جاتے ہیں. بجٹ پہ کیا ریزرویشن زیادہ کیا تھی؟ پوچھ کر کوئی مشاورت سے بجٹ نہیں بنا. بجٹ پہ یہ ریزرویشن تھی کہ ہم آپ کے اتحادی ہیں, ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو واقعی نہیں لیا گیا پارٹی کا پوائنٹ آف ویو تھا, میں تو اس کا حصہ نہیں تھا نا. پارٹی کی آپ کے پاس ساری انفارمیشن نہیں, میں کبھی کبھی اسلام آباد ہوں, میں تو پشاور میں ہوں زیادہ. تو انفارمیشن رکھنے کے لیے, انفارمیشن ہونے کے لیے ایک شہر میں ہونا ضروری تو نہیں ہے. میں لاہور میں رہتی ہوں, اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہوتا ہے. انفارمیشن زیادہ ہوتی ہیں لاہور والوں کے پاس, لاہور والوں کے پاس زیادہ ہوتی ہے. اچھا مجھے بتائیں نا کیا معاملات کیا تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ کے ذریعے معاملات حل ہو سکتے ہیں, اور اگر جو جیسے ہماری جو ٹیمیں دونوں طرف سے بیٹھی ہوئی ہیں, جو کمیٹی کہہ رہی ہے بلیک میل کر رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. دیکھیں کچھ ایسے ہوتی ہیں جو چیزیں اسٹیٹمنٹس آتی رہتی ہیں, خواہ مخواہ لوگوں کے جذبات ہوتے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے, کبھی نون کی طرف سے آ جاتی ہے, کرتے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہو جائیں گی, میرا ذاتی خیال ہے. آپ کا ذاتی خیال ہے. اسپیس نہیں مل رہی پنجاب میں بھی آپ لوگوں کو؟ پاکستان اسپیس لے نہیں جاتی, اسپیس لی جاتی ہے. تو یہ تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی ناکامی ہے. نہیں ہو جائے گی, آپ فکر مطمئن رہیں. آپ اسپیس کیا چاہیے بتائیں نا, کیا شکایات ہیں؟ نہیں ہمیں کوئی شکایت, کچھ چیزیں تھیں جو میرے خیال میں جو ہماری جو کمیٹی تھی ان کی کچھ بات چیت ہوئی تھی, لیکن پنجاب میں معاملات تو بتائیں سر, کیا معاملات تھے؟ اب وہ تو کمیٹی کسی ممبر کو بولے, مجھے تو اتنا زیادہ نہیں. آپ کو سارا علم ہوتا ہے. کے پی کے معاملات پوچھیں, میں آپ کو بتا دوں. آپ کو وفاق کے بھی معاملات کا علم ہوتا ہے, آپ کو پنجاب کے معاملات کا بھی علم ہوتا ہے. نہیں ایسے اب اگر آپ یہ کہیں آپ غیر سیاسی گورنر ہے تو یہ میں نہیں مانتی. نہیں ایسے میں بدنام ہوں, لیکن مجھے کوئی زیادہ پتہ نہیں ہوتا. نہیں آپ کو واقعی نہیں پتا پنجاب کے کیا معاملات تھے؟ کوئی ایسے سچ اتنے کوئی سیریس معاملات میرے پی ایس ٹی پی کے فنڈز کے نہیں. دیکھیں ڈیفینیٹلی اگر آپ اتحادی ہیں تو آپ کو فنڈز کے بھی ہوں گے, آپ کو کوئی ٹرانسفر سپورٹس کے بھی ایشوز ہوں گے, باقی چیزیں ہوں گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ دونوں کمیٹیز آج بیٹھی ہیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں ان کا بھی اختیار ہونا چاہیے. ایسے نہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ اب ہمیں آپ بٹھا دیں ٹرانسفر پوسٹنگ, وہ ایسے کوئی امپورٹنٹ ہو بہت کم چیزوں پہ ایسی جگہ کوئی ایسا کوئی اتنا میرے خیال میں سیریس ایشو نہیں ہوگا, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. نون لیگ کے تو لوگ کہتے ہیں کہ حد تک عزت بل میں بھی آپ لوگ بالکل سپورٹ تھی, سب کچھ ساتھ تھا, آپ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ تھی. نہیں کچھ جگہوں پہ ایشو تھا, جیسے کہ بل پہ پیپلز پارٹی کا ڈیفینیٹلی وہ تھا, اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا, اور اس پہ جو ہے ریزرویشن تھی جو انہوں نے ظاہر بھی کی, ہماری پارٹی لیڈرشپ نے بھی ظاہر کی, گورنر صاحب نے بھی غالباً ظاہر کی تھی. لیکن وہ گئے تو پیچھے سے منظور ہو گیا. نہیں دیکھیں اگر آپ کہیں گے جی دیکھیں گورنر صاحب کا آلریڈی ایک پلان تھا جو کہ ایران کے پریزیڈنٹ کی شہادت کے بعد وہ تھوڑا ڈیلے ہو گیا تھا, میں ان سے خود لاہور میں ملا تھا, اور جب وہ اب ایک چیز اگر ہو جاتی ہے وہ نہیں ہے جی وہ جان بوجھ کے چلے گئے, تو یہ چیزیں تو نہیں ہوتی کہ جان بوجھ کے چلے گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ سٹینڈ تو لینا چاہیے تھا. پیپلز پارٹی سٹینڈ لے رہی ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ دیکھیں چیزیں یہ ہیں کہ اب آپ نے اس میں جو ہے بلڈوز تو نہیں کہہ سکتا ہوں, جو پاس کیا ہے میجورٹی تھی پی ایم ایل این کی وہاں پر زیادہ, اور انہیں اعتماد میں نہیں لیا. ہم نے اپنے ریزرویشن کو بتائیں کہ آپ نے غلط کام کیا, اس کو چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, ہمیں اعتماد ملنا چاہیے تھا, اور ساتھ میں ان اسٹیک ہولڈرس کو اعتماد لینا چاہیے جو کہ ان چیز سے ڈیل کر رہے ہیں. دو مختلف مینوفیسٹو کی جماعتیں ہیں, نظریات علیحدہ علیحدہ ہیں, مشکلات ہوتی ہیں, مشکلات ہوں گی, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کہ سینئر لیڈرشپ کے بیٹھنے سے جو ہے نا وہ اور سنجیدہ لیڈرشپ بیٹھنے سے معاملات حل ہو جائیں گے. بارگیننگ بڑھ جاتی ہے, اسپیشلی بجٹ جیسے معاملات. کوئی بارگیننگ کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں ہم نے اگر سپورٹ کیا, ہم نے کون سی بارگیننگ, اگر بارگیننگ چیز ہوتی
آپ لوگوں کی خواہش کے مطابق ہماری کیا خواہش تھی؟ ہم کب کا حلف لے لیے آپ نے وزارتوں کا؟ ابھی اتنا کچھ مل گیا اور کیا چاہیے؟ نہیں آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ آج حلف لے رہے ہیں اور پتہ نہیں 3 دن بعد لے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا. میں نے نہیں کہا, میں تو پوچھنے والی ہوں. نہیں میں نے پوچھنا ہے ابھی. آپ سے مراد میڈیا سے نا. کب لے رہے ہیں حلف؟ مجھے تو کوئی میں تو لے لیا. نہیں, وفاقی کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں. نہیں, آن اے سیریس نوٹ, پاکستان پیپلز پارٹی شمولیت چاہتی ہے, شمولیت یا نہیں آپ لوگ چاہتے ہیں, جواب نہیں دینا چاہتے عوام کو, انجوائے کر رہے ہیں پریزیڈنسی, گورنرشپ, آئینی عہدے, یہ معاملات سارے؟ نہیں دیکھیں, کوئی انجوائے کی بات ہو نہیں. دیکھیں اگر پریزیڈنٹشپ ہمیں ملی ہے, ہم سیکنڈ لارجسٹ پارٹی تھے اپوزیشن میں, پرائم منسٹرشپ انہوں نے لے لی تو پریزیڈنٹشپ ہمیں دے دی تھی انہوں نے, اور 2 گورنرشپ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہیں, 2 گورنرشپ ہمارے ہیں, ان کے بھی تو 2 ہیں نا, کہ نہیں ہیں؟ چیف منسٹر پنجاب. لیکن آپ مجھے حیران کی ہوتی نا, حکومت میں ہیں بھی اور جواب دہ بھی نہیں ہے. نہیں, ہم حکومت کا ڈیفینیٹلی ہم حکومت کو بڑے اچھے چیزوں پہ سپورٹ کریں, ہم تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں, ہم تنقید برائے تنقید کبھی نہیں. آپ لوگ عوام کو جواب دہ ہیں؟ ہر سیاستدان عوام کو جواب دے ہے. آپ لوگ ہیں؟ ہر کوئی ہے, ہر سیاستدان, ہم بھی سیاستدان ہیں, تو ہر سیاستدان عوام کو جواب دے. یہ جب الیکشنز ہوئے تھے تب آپ لوگ کیوں کہتے تھے کہ ہم لوگ جواب دیں؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے تھے کہ جو معیشت کا حال ہے ہم تو ذمہ دار نہیں, ہمارے پاس کون سا وزارت خزانہ تھی. الیکشن میں دیکھیں بالکل ایک وہ تھا, اور اس میں ہمارے پاس وزارت خزانہ نہیں تھی, لیکن ہم نے کوشش کی کہ ہم اس چیز کو ٹھیک کریں. ہمارے جیسے پہلے بھی ایشوز تھے, اس وقت بھی ہمارے جو ایشوز ہیں ہم نے ان کو دیکھیں, آپ اتحادی حکومت جب ہوتے ہیں اور آپ سنسیئرلی سپورٹ کرتے ہیں حکومت کو اور ان کو تجاویز بھی دیتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. میجورٹی چیزوں پہ پی ایم ایل این نے ایگری بھی کیا ہے. اس وقت بہت سے ایشوز پہ ریزرویشنز بھی ہیں, تو بیٹھ کے معاملات حل ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج ملاقاتیں میری کچھ اور لوگوں سے بھی مطلب ہوئی ہیں پی ایم ایل این کے, میں اسپیکر قومی اسمبلی سے بھی ملا تھا اور باقی وہاں پر کوئی اور لوگ بیٹھے تھے. جو میٹنگ کے بعد جو مجھے ایک تاثر ملا, میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اتحاد کو کوئی خطرہ نہیں ہے؟ آپ کو مایوسی ہوگی. بجٹ کو بھی ہم تو چاہتے ہیں بھائی سسٹم چلتا رہے, انشاءاللہ چلے گا. دوبارہ نہ ٹرانسمیشنز کرنی پڑے الیکشنز کی, انشاءاللہ چلے گا. شاید خاقان عباسی صاحب ابھی آپ سے پہلے میرے پروگرام میں تھے, وہ کہتے مجھے بھی ملے ہیں, ابھی بار ملے ہیں آپ کو, ان کو بھی لگ رہے کہ زیادہ دیر نہیں چلے گا یہ سارا سیٹ اپ. دیکھیں جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگلے 3 مہینے جو ہے بڑے امپورٹنٹ ہے, اور 5 سال اگلے 3 مہینے پہ گزارتے, پھر کہتے ہیں عید سے پہلے عید آنے والی ہے, قربانی سے پہلے قربانی ہو جائے. یہ تو شیخ صاحب کہتے تھے نا, مطلب جب حکومت ہوتے کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن یہ چیزیں دیکھیں 2-3 ایسے الیکشنز پاکستان میں ہوئے ہیں کہ جس میں 5-5 سال پارلیمنٹ نے پورے کیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلٹی اسی میں آ سکتی ہے کہ جب کہ پارلیمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ اس وقت آیا ہے, مشکل بجٹ تھا, اور چیزیں بہتری کی طرف جانی چاہیے, اسٹیبلٹی آنی چاہیے. اور میں خاقان عباسی صاحب کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا, اس سے میں ڈس ایگری تو پارٹی بھی ان کی نئی لانچ ہونے جا رہی ہے 6 جولائی کو. میں ان کے لیے دعا گو ہوں, پولیٹیکل فیلڈ میں ہیں, پارٹی لانچ کرنا چاہتے ہیں ان کی خواہش کے مطابق, تو ٹھیک ہے, ویلکم ٹو دی کلب کہہ سکتے ہیں. ویلکم ٹو دی کلب, سیاستدان تو آلریڈی وہ ہیں آف کورس, مطلب نئی پارٹی ود سم ادر, مطلب ود نیو پارٹی, نئے لوگوں کے ساتھ, اس میں کہہ سکتے ہیں سیاست. نہیں مطلب ہے کہ سیاستدان تو بہت پرانے ہیں, میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں, ایک اچھے انسان ہیں, اچھے پرائم منسٹر ہیں, ہمارے کولیگ تھے. لیکن ان کے فیصلے کیے, ان کے ایک ذاتی فیصلے کہ ہم نے, اور ان کے کچھ دوستوں کا فیصلہ تھا کہ ہم نے ایک پارٹی بنانی ہے, چیزیں ہیں, تو اب کوئی کسی کو روک تو نہیں سکتا کہ آپ بنائیں یا نہ بنائیں, تو دیکھ لیں گے. یہ بھی کہتے ہیں 3 فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جائیں, 3 ملک کا نظام ٹھیک ہو جائے گا. ہو سکتے ہیں. نہ 2008 کا فری اینڈ فیئر تھا, نہ 13 کا تھا, وہ تو کہتے ہیں 13 کا بھی نہیں تھا, نہ 18 کا تھا, نہ 24 کا. دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کا, جب سیاستدان جو ہے وہ اپوزیشن میں جاتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں, اور سرکاری افسر جب ریٹائر ہوتے ہیں پھر سچ بولتے ہیں. تو آپ جو میرے ساتھ اس وقت باتیں کر رہے ہیں, پھر میں اس کو کیا سمجھوں؟ میں تو سیاستدان نہیں میں اس کو کیا سمجھوں؟ نہیں مطلب ہے کہ میں بھی ایگری کرتا ہوں کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز 2-3 ہو جائیں, ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے کیا وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ یہ ہے کہ آج یہ پارلیمنٹ موجود ہے, تمام اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ جس کا مینڈیٹ تھا اس کو مینڈیٹ ملنا چاہیے تھا, جس کو عوام نے چنا اس کو اقتدار بنانے دیتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اعتراضات مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے اس الیکشن پہ ہیں. وے فارورڈ یہ ہے کہ ہمارے پاس فورم موجود ہے پارلیمنٹ, اس پارلیمنٹ میں ایسی قانون سازی کریں کہ چور دروازے کو ہم بند کریں. اگر مجھے کوئی خطرہ ہے کہ اس کھڑکی سے کوئی چوری کر لے گا, کوئی کہے گا اس دروازے سے کوئی چوری کر لے گا, تو سب کو بیٹھ کر کے ایسا قانون سازی کرنی چاہیے کہ وہ دروازے بند ہو جائیں. پہلی دفعہ تو آپ لوگ اقتدار میں نہیں آئے میرے خیال میں, نہ نون لیگ آئی ہے, تو یہ چور دروازے تو کب سے بند ہو نہیں. دیکھیں پارلیمنٹ میں قانون سازی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ وہاں پر آئیں اور توتیاں اور باجے بجائیں تو ان کا فورم پارلیمنٹ تو نہیں ہے, کوئی اور فورم ہے, اس فورم سے رابطہ کریں جہاں پر توتیاں باجے یہ چیزیں ہوتی ہیں.
پارلیمنٹ کا فورم تو قانون سازی کے لیے. اگر آپ نے قانون سازی دیکھیے آج اگر آپ یہ چیزیں کریں گے اور 5 سال بعد پھر آپ کہیں گے جی الیکشن میں دھاندلی ہو چکی ہے کیونکہ ہم 5 سال تو ہم باجے بجاتے رہے اسمبلی کے اندر, ہمیں تو کوئی ان پٹ نہیں دیا اس کے اندر. آج موقع ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں, ایک کمیٹی جو الیکشن کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر ریفارمز لے کے آئیں, الیکٹرول ریفارمز لے کے آئیں, چیزیں لے کے آئیں. ٹیبل ٹاک پہ جب آپ بیٹھتے ہیں گیو اینڈ ٹیک, اس کے اوپر کتابی باتیں لگنا شروع کی, یہ کریں یہ کریں یہ کریں, کرنا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے کرنا چاہیے. پھر اسی پہ گزارا چلیں جو ہو رہا ہے. پھر چلیں اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت بھی لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ کا. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین فیڈ بیک دیں, اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.